وہ کریم رب کے اوپر تم ڈاؤٹ کرو گے یار؟ اس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ مارنے والے کو پتا چلے گا کہ اس نے کیوں مارا ہے، اور نہ مرنے والے کو پتا چلے گا۔ جب جس کی جنگ اللہ سے ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے جیت سکتا ہوں، بھائی میری تو اوقات نہیں ہے اس سے لڑنے کی۔ ہمارے جتنی بھی ڈیلز باہر ہوتی ہیں وہ بریک ڈاؤن کیوں ہو جاتی ہیں کہ ایک دفعہ مال ہم کچھ بھیجتے ہیں، دوسری دفعہ کچھ بھیجتے ہیں۔ کہ ایک وقت آئے گا جب انسان اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اس کو صرف پیسہ چاہیے ہوگا، ہی ول ناٹ بادر کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، انشاءاللہ جنت کمانے کا اشرا شروع ہو چکا ہے، جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا۔ تو آئیے ہم جنت کماتے ہیں اکٹھے، ٹھیک ہے۔ ہم بات کر رہے تھے تجارت کے اوپر کہ اللہ کے نبی، میں نے یہ کل آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ماسٹر سٹروکس جو ہے نا ان میں سے ایک ماسٹر سٹروک یہ ہے کہ آپ نے سچے تاجر کا رتبہ شہید، اوے یار جنگ لڑنے کی بجائے صرف سچے تاجر بن جاؤ، تم بھی شہید وہ بھی شہید، وہ بیچارہ اتنی محنت کرے گا، تم نے صرف سچی تجارت کرنی ہے۔ شہید اور صالحین کے، شہداء اور صالحین کے برابر کر دیا۔ تجارت کے اور ایک سچے تاجر کے ایک فائدے میں آپ کو ایک بڑی مزیدار سٹوری سنانے لگا۔ سٹوری کیا، خیر ایک انالوجی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے جو مسلمان ملک ہیں، ممالک ہیں جی، انڈونیشیا اور ملیشیا ان میں آتے ہیں۔ کوئی صحابی وہاں گئے تھے، لوگ کہتے ہیں نا تبلیغ کریں گے تو اسلام ہے، میں تبلیغ کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہاں پر تجارت کی تبلیغ تھی، پریکٹیکل تبلیغ۔ تو سچا تاجر کتنا بڑا امپیکٹ لا کے دے سکتا ہے۔ تلوار سے فتح نہیں ہوئے، وہ تلوار سے فتح نہیں ہوئے جی، تجارت کی، لین دین کی جو کلیئر ڈیلز تھیں، ان کی آنیسٹی، کمٹمنٹ کے وجہ سے وہ ہوئے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ہم کی آج مسنگ ہے۔ ہمارے جتنی بھی ڈیلز باہر ہوتی ہیں وہ بریک ڈاؤن کیوں ہو جاتی ہیں کہ ایک دفعہ مال ہم کچھ بھیجتے ہیں، دوسری دفعہ کچھ بھیجتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، کواکب کچھ اور بڑی بات آ گئی نا۔ اور میں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ضرور کوٹ کروں گا کہ ترمذی کی حدیث نمبر 2336 ہے، یہ غالباً کیا ہے اس کی، ٹھیک ہے، کہ ہر امت کے لیے نا ایک ٹرائل، ایک امتحان ہے، اور میری امت کا امتحان ویلتھ ہے۔ ویلتھ کو کیا کہیں گے؟ مال ہے، مال، ٹھیک ہے۔ مال میں صرف روپیہ نہیں شامل تھا، منی نہیں ہے، بٹ آپ دیکھیں کہ یہ ایک امتحان ہے، لیکن اس کے باوجود مال کمانا امپورٹنٹ ہے، اسی لیے امتحان ہے نا۔ بالکل۔ اب آئیے اس سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 کی طرف واپس چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاتے تھے حلال رزق کمانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور جب تم جاتے ہو تو ہم نے بعضوں کو تم میں سے بعضوں کے لیے امتحان بنا دیا ہے۔ اچھا، قربان جاؤں میں اپنے رب کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ وہ سوال دیتے ہیں نا جب قرآن میں، تو جواب بھی قرآن میں ہی موجود ہے۔ جب تمہیں ٹیسٹ ہوگا تمہارا، ٹھیک ہے، اب وہ ٹیسٹ کیا ہے کہ میں نے اگر آپ سے کہا اشفاق بھائی، تو اب آپ کا میں ٹیسٹ بن گیا ہوں۔ آپ نے آگے سے کہا، اللہ نے جواب قرآن میں سکھا دیا، کالو سلاما۔ جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سلام کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، رائٹ۔ لیکن اگر آپ نے کہہ دیا علی، تو اب وہ تو رب تو میرا منصف اعظم ہے نا، وہ آپ کے میرے اشفاق اور آپ کے علی کو جب پلڑوں میں ڈالے گا تو جس کا پلڑا بھاری ہوا وہ تو گیا بچارا۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد اللہ ہی کہہ رہے ہیں اتصبرون، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ اور صابر کی ڈیفینیشن برداشت کرنے والا تو ہے نہیں، وہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، رائٹ۔ اور پھر آگے ایک کمال بات تو اینڈ کر رہے ہیں کہ تمہارا رب سب جانتا ہے۔ مطلب یہ نہیں، وہ جو آپ نے بات کی تھی نا، ماضی، حال، مستقبل، سب جو ہونے والا ہے شروع سے لے کے اینڈ تک اس کو سب پتہ ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اس کریم رب کے اوپر تم ڈاؤٹ کرو گے یار؟ اس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار، وہ ہے نا، وہ تیرے نہیں تیرے سائیاں دے سر دے، ٹھیک ہے یار، تو کس سے مقابلہ کرنے جا رہا ہے؟ میرے جب پیسے لے کے ایک بندہ بھاگا نا 8 منٹ، تو مجھے لوگوں نے پوچھا کہ یار تمہیں کچھ ہوا نہیں، تم نے اس پہ کیا نہیں؟ میں کہا میں نے اپنی حجت پوری کی ہے، میرے پاس آج بھی اس کے خلاف انٹرپول وارنٹ ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ جس انسان نے، میں ایک ATM مشین تھا جس پہ اس کے لیے میں نے، اللہ نے پیسے بھیجے ہوئے تھے، تو میں نہ تو کر نہیں سکتا تھا، دینے تو میں نے اسی کو تھے، نصیب اس کا تھا۔ اب میں اس کو حلال دے رہا تھا، اس نے حرام لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب جس نے حرام کا فیصلہ کیا اس کی جنگ میرے سے ہے یا اللہ سے ہے؟ تو جس کی جنگ اللہ سے ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے جیت سکتا ہوں، بھائی میری تو اوقات نہیں ہے اس سے لڑنے کی۔
میں حجت پوری کر دوں گا. بالکل ٹھیک. اس کے بعد تو وہ اللہ سے جیتنے والا ہے یار, نعوذ باللہ من ذالک. تو بھائی تم کس سے جنگ لڑنے جا رہے ہو یار؟ ایسی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور دو قصہ اشرفیوں ہے والا کہ انہوں نے گھوڑا کسی نماز کے لیے روکا جب مسجد کے پاس, تو اس کے اوپر جو سیڈل تھی وہ جس بندے کے حوالے انہوں نے کیا, وہ بندہ جب نماز سے آئے وہ سیڈل لے کے گم ہو گیا. بالکل. تو آپ بازار گئے اور بازار سے دیکھا وہی سیڈل تھی, انہوں نے وہ خریدی اور حیران رہ گئے کہ وہ بندہ جس کو جائز طور پہ وہی پیسے دینے جا رہے تھے, اس نے ناجائز طریقے سے اتنے ہی لیے, اس سے ایکسٹرا نہیں لے سکا. اور میں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا, طبرانی کی ہے, المجم الکبیر کی حدیث ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال رزق کمانا ہر مسلمان پر فرض ہے. obligation کا لفظ استعمال کیا ہے. کیوں فرض ہے؟ اس لیے فرض ہے کہ اگر وہ حلال رزق نہیں کمائے گا تو پھر حرام کمائے گا. ہم نے پہلی بات کی گرے ایریا, وہ جو تھیٹا ہوتا ہے نا بیچ میں, تھیٹا شیٹا نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر, یا رائٹ ہے یا رانگ ہے, اور یہ بھی اللہ کے حلال ہے یا حرام ہے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث نمبر 2059 میں بتا دیا, ٹھیک ہے, 2059, کہ ایک وقت آئے گا جب انسان یہ اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی, اس کو صرف پیسہ چاہیے ہوگا, he will not bother کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے, لیگل ہے یا لیگل ہے. وہ پہلے اس کو صرف وہ یہ پریڈکٹ کیا کہ اسی لیے فتنہ کہا نا. بالکل یہ باتیں. اچھا, یہ دونوں ایسپیکٹ سمجھنا ویورز بڑے ضروری ہیں, کہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں سچے تاجر بنو, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں یار یہ پیسے کیا ہے. سو یہ دونوں پیراڈائمز. اور میں اگر حرام کماؤں گا, اللہ مجھے معاف کرے, تو میرے ساتھ جو میری فیملی ہے اس کو میں حرام کھلاؤں گا. بالکل. اور ایک حرام کا لقمہ میرے اندر چلا گیا یا میرے بچوں کے اندر چلا گیا, 40 دن تک میری دعا قبول نہیں ہوگی. دعا قبول نہیں ہوگی تو نماز قبول ہو جائے گی؟ بالکل. دعا نماز بھی نہیں ہوگی, کوئی میرا. پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا اللہ, دعائیں کیوں نہیں سنتا. اب مسند البزار کی 8463 حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ, اب دیکھیں ایک طرف ایک کنٹراسٹ ہے, دوسری طرف دوسرا کنٹراسٹ آ رہا ہے, کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی ویلتھ کو ویسٹ کرو. اسراف منع کیا گیا, رائٹ, ہر صورت منع کیا, ہر صورت منع کیا, ٹھیک ہے. اور نہ ہی آپ, اچھا سوال بھی یہاں پہ میں تھوڑا سا کر دوں گا, ٹھیک ہے, لیکن گوسپس نہ کرو, ٹھیک ہے, مطلب یہ بھی اس کی ایک چیز ہے کہ ایکسٹرا ویگنس جو ہے نا, کسی بھی صورت اس کی اجازت نہیں, لگژریز کی اجازت نہیں ہے. ایون ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے تم نہر کے کنارے وضو کر رہے ہو, غسل کر رہے ہو, تو پانی کا اسراف وہاں پہ بھی نہ کرو. بالکل نہیں. یعنی کہ پانی ابنڈنس کے اندر ہے, اس کے باوجود اسراف سے منع کیا. تو ایکسٹرا ویگنس جو, یہ میانہ روی کا دین ہے, اعتدال کا دین ہے. اور یہ بھی حدیث ہے, میانہ روی نصف معیشت ہے. بالکل. آپ امیجن کریں میرے پاس 1,00,000 روپے ہے, میں ایک دن میں خرچ کر دوں, یا میں اس کو بریک کر کے آہستہ آہستہ کچھ پس انداز کروں, سیونگز کے اندر لے کے چلا جاؤں, مشکل ٹائم کے لیے اپنے آپ کو سنبھالوں. سر یہ میں حضرت عمر کی مالک میں امام مالک میں یہ موجود ہے حدیث. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ یتامہ کے مال کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, کیا ان کی زکوٰۃ نہیں ہوگی, کیا ان کا صدقہ نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں, بالکل دیں, لیکن کیسے دیں؟ انہوں نے کہا یتیم کے مال کو کہیں پر انویسٹ کرو, ورنہ زکوٰۃ دے دے کے وہ تو مال کم ہوتا جائے گا, اس کو تو کچھ نہیں آ رہا. جب تم انویسٹ کرو گے, انویسٹمنٹ سے مال بھی بڑھے گا, زیادہ زکوٰۃ بھی دی جا سکے گی, اور یتیم کا مال بھی محفوظ رہے گا. آپ یہ دیکھیں, کمال ہے. دو چیزیں ہیں مختلف, لیکن میں ان کو ریلیٹ کروں گا. اسلام کے اندر جیسے طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے, یا سملرلی مرد کے لیے یا عورت کے لیے, دونوں انداز میں اگر آپ دیکھ لیں کہ اس کو دوسری شادی کی ضرورت ہے, تو اس میں ڈیلے کی گنجائش نہیں ہے. بے نکاحی زندگی کو اللہ پسند نہیں کرتا, تو وہ فوراً اللہ چاہتے ہیں کہ دوسری شادی کی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح پیسہ میرے پاس آ گیا ہے, اللہ نہیں چاہتے کہ میں اس کو جمع مالا, ٹھیک ہے, کہ میں مال کو جمع کرتا رہوں اور گنتا رہوں. اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں اس کو انویسٹ کرے. اللہ چاہتے ہیں کہ رول اوور ہو, کہ یہ جو رولنگ ہے پورے معاشرے کے اندر خون کی طرح گردش کرے, یہ مال جو ہے سب کو اس کا نفع. اور اس کی میں وہ انشاءاللہ جب ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف کے طریقہ بزنس پہ بات کریں گے, تو
حضرت بن عثمان عوف سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں رول اوور کرتا ہوں، 1 روپے کا مجھے ایک وہ کہتے ہیں نا ذرہ جو ہوتی ہے اسے کاٹھی کی ایک زین کے مطابق بھی اگر مجھے ایک منافع ملتا تھا تو میں رول اوور کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا رول اوور ہے. بلکہ یہاں پر سر میں ایک اور حدیث صحیح بخاری کی کوٹ کرنا چاہوں گا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ پھر بھی. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا. ٹھیک ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا جب وقت بہت تیزی سے گزرے گا، علم گھٹ جائے گا، کنجوسی لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے گی. ٹھیک ہے، وہ کنجوس ہو جائیں گے، اور افلکشنز جنہیں ہم کہتے ہیں نا، مصیبتیں، آفات، فتن، جس کو آپ لوگ اپنی کتاب میں اپنے دور فتن لکھا ہے، وہ بہت زیادہ آ جائیں گے اور وہاں پر الحرج ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ الحرج کیا ہے؟ چلے باقی چیزیں میں سمجھے، الحرج کیا ہے؟ انہوں نے کہا ناگہانی اموات، قتل. اب مرڈرز بے تحاشا ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا، صحابی نے پوچھا کہ تو اگر ان کا وہ مرڈرز بڑھ بھی جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا ہاں وہ بڑھتے ہی جائیں گے، بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 87 ہے. ٹھیک ہے، آپ نے موتوں کی بات کی تو ایک اور حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ مارنے والے کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیوں مارا ہے، اور نہ مرنے والے کو پتہ چلے گا. آج آپ دیکھ لیں ہو رہا ہے ہوائی فائرنگ میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے، تو یہ علم کی کمی جو اس پچھلی حدیث کے اندر بھی ذکر ہے، علم عمل کے ساتھ ہے. یعنی علم کی بات کر رہے ہیں، ہم تعلیم کی بات نہیں کر رہے، ہم ایجوکیشن کی ڈگری کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو یہ علم نافع کی بات ہے، اسی لیے ہمیں سڑکوں پہ پڑھے لکھے جاہل نظر آتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے علم کم ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں. اور علم کیسے کم ہوتا ہے کہ جب ایک صاحب علم دنیا سے رخصت ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علم کیسے کم ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک صاحب علم والا دنیا سے جائے گا، اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں جب الحرج کی جو علماء جب ایکسپلینیشن کرتے ہیں نا، تو الحرج میں تو اس میں وہ وائڈ اسپریڈ، وہ کہتے ہیں کہ یار کیوس، کلنگز، ٹھیک ہے، بات بات پہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اتر آئیں گے. اور یہ آج ہو رہا ہے، سڑکوں پہ جھگڑے، انٹالرنس. ٹھیک ہے، اس کے آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل اینڈ مورل ڈکے، یعنی سوسائٹی جو ہے نا اس کی سوشل فیبرک ختم ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے، موریلٹی کے لیولز انتہائی وہ اسفل سافلین والے لیولز ہوں گے. ٹھیک ہے، لوگ غلط کاریوں میں فخر محسوس کریں گے، اور ایتھیکل چیزوں کو، ایتھکس ختم ہو چکی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جو علماء کہتے ہیں نا، اس کے ساتھ الحرج کا سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ ان لافل ارننگز، حرام کی کمائی. آج کے معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ فکر ہی ختم ہو گئی ہے سر. یہ ساری کی ساری چیزیں ون بائی ون پروو ہو رہی ہیں آج، اور انشاءاللہ ہم اس کو ہمیں واپس ریوائول کی طرف جب جانا ہے تو ہمیں جب یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں، ایسے ہیں وارننگ سائنس، جیسے کوئی صحت کے وارننگ سائنس ہوتے ہیں، یہ وارننگ سائنس ہیں کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، اس کا تدارک کر لیں ورنہ اس کے نقصان آپ کو لازمی فیس کرنے. ہو چکو وچوں گئی ہے مک، ہم رپیٹ کرو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ویورز اجازت لیتے ہیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.